لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ہر طریقے سے برائی سے روکا ہے. ہر وہ کام جس کا تعلق معصیت سے ہو، جس کا تعلق گناہ سے ہو، ہر وہ کام جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہ ہے، ہر وہ کام جو اسلام کے نزدیک بہتر نہیں ہے، ہر اس کام سے شریعت نے روکا ہے. جہاں شریعت ایک طرف نیکی کا حکم کرتی ہے، اچھائی کے بارے میں بتاتی ہے، وہیں پر شریعت برائی سے بھی روکتی ہے. جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر بھی ہے. جہاں برائی سے روکنا ہے وہیں پر بھلائی کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی ہے. صرف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے نہ روکنا، برائی کے بارے میں نہ بولنا، یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان حق بات نہ بولے، جو حق ہے اس کا اظہار نہ کرے، وہ گنگا شیطان ہے. اس لیے شریعت ہر موقع پر ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. آج امت مسلمہ جہاں ایک طرف نیکی کر رہی ہے وہیں دوسری طرف برائی کے اندر ملوث ہے. آج انہی برائی میں سے ایک برائی جو امت مسلمہ کے اندر عام ہو چکا ہے وہ زنا کاری ہے. زنا کاری کا نقصانات کیا ہے آج لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. سمجھتے یہ ہے کہ شاید کہ یہ کوئی ہلکا گناہ ہوگا، شاید کہ اس کے کرنے سے کوئی اس کے سزا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، شریعت ہر طریقے سے ہر برائی سے منع کیا ہے. قرآن کریم پارہ نمبر 5 اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، انسان زنا کے قریب ہی نہ جائے. ہر وہ چیز سے منع کر دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان زنا کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، حرام کاری کے اندر انسان آ سکتا ہے. وہاں جانے سے پہلے ہی شریعت نے روک دیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ کوئی جانے کی چیز ہے، جانے کی چیز تو ادھر ہے، تم ادھر کیسے جا رہے ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ انتہائی پلے درجے کی بے حیائی ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ
کفر اور شرک کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی گناہ خطرناک ہے اس کو زنا کہتے ہیں، جو آج معاشرے کے اندر یہ دن بدن اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بھی اس گناہ کے اندر ملوث اور دکھائی نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اعلان فرما دیا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے، یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے بے حیائی کے کام کو کرے، انسان زناکاری کے اندر ملوث ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مومن بندہ یا ایک مومن عورت جب آدمی زناکاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے اندر جو ایمان ہے، ایمان جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ ایمان نکل جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا زنى العبد، جب انسان زنا کرتا ہے، خرج منہ الایمان، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں انسان کا موت آ جائے، اسی حالت میں انسان مر جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا یعنی کس قدر اس کی موت ہوئی ہے، بھیانک موت ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیا ہے۔ پھر جب انسان جب اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایمان آسمان پر معلق ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے اندر جو چاشنی ملنی تھی، ایمان کے اندر جو حلاوت ہونی چاہیے تھی، جو ایمان کے اندر نور ہونا چاہیے تھا، جو ایمان کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے تھا، جو ایمان کے اندر نور ہونا تھا، جو ایمان کے اندر سکون ہونا تھا، جو ایمان کے اندر امن ہونا تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان پریشان نظر آتا ہے، پھر انسان شکوہ شکایت کرتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے نیکی کے طرف آنے کا۔ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سوچ لے، وہ تصور کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، تین آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تین آدمی کے طرف اللہ رب العالمین نہ تو ان کے طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو دیکھے گا۔ نمبر ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، ولا یکلمہم رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کون وہ تین آدمی کون ہے جس سے قیامت کے دن رب نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان کے طرف نظر کرم کرے گا، نہ اس کو پیار شفقت بھرے نگاہوں سے دیکھے گا؟ وہ تین بدبخت انسان کون ہے؟ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں زانن شیخ زانن، انسان بوڑھا ہو چکا ہے، انسان کے تمام اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ کے اندر دانت نہیں ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ گرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا ہے، جب وہ بولتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب وہ اس کی قوت گویائی بولنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی سکت نہیں ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے وہ اپنا منہ ادھر ادھر مارتا ہے، وہ زناکاری کرتا ہے، وہ بدکاریاں کرتا پھرتا ہے، وہ بوڑھا ہے لیکن وہ گناہ کے اندر ملوث ہے۔ ارے انسان کوئی بھی ہو، زنا زنا ہے، چاہے وہ نوجوان کرے تب ہے، جب چاہے وہ
ارے ادھیر عمر کا انسان کرے تب وہ گناہ ہے، چاہے وہ مرد کرے تب گناہ ہے، چاہے وہ عورت کرے تو وہ گناہ ہے۔ لیکن پیارے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں ایسا بندہ کہ جو بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، جس کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو گناہوں پر ابھارے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گناہوں پر اسے آمادہ کرے، پھر بھی انسان زنا کرتا ہے، پھر بھی ایسا انسان ادھر ادھر اپنے منہ کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنا منہ پھیر لے گا، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ایسے بندے کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ تو پہلا شخص یہ ہے، اور نمبر 2 پیارے آقا نے فرمایا کہ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، بادشاہ ہے، اللہ نے اسے بادشاہت عنایت کی ہے، رب العالمین نے اسے معاشرے کا بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ بات پر لوگوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا آدمی پیارے آقا فرما رہے ہیں وہ عائل مستقبل، وہ تو انسان ایسا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، لیکن تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، چلتا ہے زمین پر تو لگتا ہے زمین کو پھاڑ دے گا، جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی منہ سے اس کے من جھلکتا ہے، اس کی ہر ادا سے تکبر جھلکتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو تکبر کے طریقے سے، وہ چلتا ہے تو تکبر کے طریقے پر، اور وہ کسی سے معاملات کرتا ہے تو تکبر کے طریقے پر۔ وہ یہاں کوئی تکبر کی علامت موجود نہیں ہے، چاہے مالدار انسان تکبر کرے تب بھی برا ہے، اگر وہ غریب کرے تب بھی برا ہے، لیکن اتنا برا جب نہیں ہے کہ ایک انسان غریب ہے، غریب ہونے کے باوجود تمہیں تکبر پر، گھمنڈ پر، تمہیں مستی پر آمادہ کس نے کیا ہے؟ تمہارے پاس دولت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس شہرت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس جائیداد بھی نہیں ہے، تمہارے پاس زمین بھی نہیں ہے، کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو تکبر کرے، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ ایسا 3 آدمی رب العالمین قیامت کے دن اسے معاف نہیں کرے گا، ان کے طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے آدمی کے لیے رب العالمین سخت قسم کے عذاب دے گا، سخت قسم کے اندر ملوث ہوں گے ایسے لوگ۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو زناکاری جیسی بیماری سے بچانا ہے، ورنہ اس کی بھیانک یہ ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، مستند بازار کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آدمی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کی وجہ سے 7 زمین، 7 آسمان اور یہ پہاڑ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اور صرف لعنت نہیں برستی ہے بلکہ یہاں تک کہ زناکار مرد اور زناکار عورت کے شرم گاہوں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اہل جہنمی لوگ جب جہنم میں ہوں گے اور ان کی بدبو کو سنیں گے تو وہ بھی ماتم کریں گے، ارے اتنا خطرناک قسم کا بدبو کہاں سے آ گئی ہے، کس چیز کا بدبو ہے؟ وہ زناکار مرد، زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی بدبو ہوگی، جو جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے اس چیز کو دیکھ کر کے، اس چیز کو محسوس کر کے۔ اس کے ہولناکی کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زناکاری کے انجام کیا ہے، زنا کرنے کے نتیجہ کیا ہے، زنا کرنے کے اس کے جرم اور اس کے اسباب کیا ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ شب معراج پر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، مجھے جہنم بھی دکھایا گیا، مجھے دوزخ بھی دکھلایا گیا، مجھے جنت میں بھی سیر کرایا گیا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی
بھی دیکھا, جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا, میں نے ایسے کو بھی دیکھا کہ ایک تندور ہے, آگ جل رہی ہے اور اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے, اور اس میں دو آدمی ہے, دونوں ننگا ہے, اور دونوں ننگا ہونے کی حالت میں جب آگ بھڑکتا ہے, جب شعلہ بھڑکتا ہے, وہ دونوں کے دونوں اوپر آ جاتے ہیں. جب شعلہ ختم ہوتا ہے, آگ جو ہے جلنا بند ہو جاتا ہے, وہ دونوں کے دونوں نیچے آ جاتے ہیں. پیارے آقا ارشاد فرمایا, میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل امی بتا یہ کیا چیز ہے, یہ کون لوگ ہے؟ معاملہ ایسا ہے کہ آگ جل رہی ہے, اوپر سے سخت قسم کے ہے, نیچے کشادہ ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکار مرد ہے, زنا کرنے والی عورتیں ہیں, کہ جس کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج سماج کے اندر, آج معاشرے کے اندر, آج تہذیبی دنیا کے اندر, آج نہ جانے کہاں کہاں کے اندر ان خرافات پہ لوگ آ چکے ہیں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. پہلے کسی سے دوستی کرے, پھر اس کے بعد آپ شادی کرے, کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کسی دکان کے پاس جائے, دکان والوں کے سامان بغیر پوچھے لے کر کے آ جائے, چوری کر کے آپ لے آئے, اس کے بعد میں آپ جا کر کے پیسہ دے دے, انہیں بتائے کہ میں نے آپ کے دکان سے میں فلاں چیز لے گیا تھا چرا کر کے. یہی حال یہاں پر بھی ہے. پہلے آپ ان سے دوستی کرے, تعلقات قائم کرے, پھر جب سارا معاملہ کر چکے ہیں اس کے بعد مجھے تجھ سے شادی کرنی ہے. ارے یہ اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ تم اس سے رابطہ کیوں قائم کرتا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اپنا تعلقات قائم کیوں کرتا ہے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ کے نبی تو ارشاد فرما رہے ہیں, قرآن تو یہ ارشاد فرما رہا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. آج دیکھیے اٹھا کر کے نوجوان لڑکوں کو دیکھیے, نوجوان لڑکیوں کو دیکھیے, پاک دامنی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. شریعت نے جو پاک دامن کا جو حکم دیا تھا, پاک دامن کا جو امن دیا تھا, پاک دامن کا جو پیغام دیا تھا, اور پاک دامنی کے بارے میں جو فوائد بتائے تھے, آج معاشرہ میں یہ نظر نہیں آتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کا قریب ہوگا, لوگ ایسے اس قدر زنا کریں گے کہ زناکاری پھیل جائے گا, اور اس کی بھیانک جس معاشرے کے اندر زناکاری ہوگا, جس معاشرے کے اندر تباہ کاریاں ہوگی, جس معاشرے کے اندر حرام کاریاں ہوگی, اس معاشرے کے اندر بھوک مری بھی ہوگا. سن لیجیے کان کھول کر کے, جس معاشرے کے اندر زناکاری ہوگی وہاں کے لوگ پریشان بھی ہوں گے, وہاں سے رب العالمین برکت کو ختم کر لے گا. اس گاؤں سے, اس معاشرے سے رب العالمین عذاب کو نازل کر دے گا, زلزلے کا عذاب بھی آئے گا, قحط سالی کا عذاب بھی آئے گا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ انسان اس کو ہلکا سمجھ کر کے کر لے, اور اس کا انجام یہ بھی ہے. یہ بھی سنتے جائیے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چیز ایسی ہے جب انسان ایک مرتبہ منہ مارتا ہے, رب العالمین پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. جب تم نے ایک مرتبہ گند میں منہ مارا ہے, پھر تم مارتے رہو, رب العالمین توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے. جب انسان ایک مرتبہ اس غلط کام کو کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو پھر تمہاری نسل محفوظ نہیں رہے گی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر تم نے ایک مرتبہ کیا ہے پھر تمہاری اولادوں میں یہ چلے گا. اگر تمہاری بیٹی نے اس طریقے سے حرکت کی ہے, اس کی بیٹی بھی یہ گناہ کرے گی, اس کی بیٹی بھی یہ گناہ کرے گی. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں بھی زناکار تھی, اور اس سے پیدا ہونے والی بیٹیاں بھی زناکار کے اندر ملوث تھی. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. انسان دوستی کر لے, تعلق قائم کر لے, بہت
بہت دنوں کے بعد ملا ہے تو اس سے اپنا تعلق قائم کر لے. شریعت نہیں کہتی ہے, شریعت کہتی ہے اگر زیادہ ضرورت ہے تو پھر نکاح کر لو, زیادہ ضرورت ہے نکاح کا پیغام بھیج دو. اگر تجھے کوئی پسند آ جائے, اگر ہمت ہے تو اپنے باپ سے کہو, ہمت ہے ماں سے کہو, ہمت ہے خالہ سے کہو, ہمت ہے اپنے بہن سے کہو مجھے فلاں کی جو ہے فلاں مجھے پسند ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے, انسان کسی سے بھی منہ اٹھا کر کے تعلق قائم کر لے اور پھر غلط تعلقات کام کرنے کے بعد اگر اسی سے شادی کرتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں اس سے پیدا ہونے والا بچہ کا انجام کیا ہوگا, اس سے جنم دینے والی لڑکی کا انجام کیا ہوگا. پھر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں. پریشانیاں کیوں نہیں آگی, پریشانیاں ہم نے خود اپنے آپ کیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے معاشرے کو, اپنے آپ کو, اپنے گھرانے کو اور سوسائٹی کو ان جیسی خرافات سے بچانا ہے. اور آخری میں بات یہ ہے جو انسان زناکاری سے بچتا ہے اس کا فوائد کیا ہے. ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب یہ اتنا خطرناک قسم کی جو گناہ ہے جو آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, رب العالمین اسے بہت کچھ نوازتا ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, لمبی حدیث ہے. فرمایا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی امت کے 3 آدمی تھے, وہ کہیں سفر کر رہے تھے, وہ کہیں جا رہے تھے. رات کا وقت ہوا, اندھیری رات تھی اور بارش وغیرہ تھی. تینوں کے تینوں آدمی ایک غار میں چلے گئے. غار کہتے ہیں گڑھے کو, غار میں چلے گئے. اتفاق ایسا ہوا وہاں چٹان تھی, چٹان آ کر کے اس کے منہ میں آ کر کے وہ جو چٹان کا منہ بند ہو گیا. چنانچہ تینوں کے تینوں اندر گھسے ہوئے ہیں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں کے تینوں پریشان حال ہے. اب یہاں سے نکلنے کا کیا صورت ہوگی. تینوں نے کہا کہ تم ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدولت ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما دے. ان میں سے ایک نے کہا رب العالمین آپ کو معلوم ہے میرا کام یہ تھا, میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور جب بکریاں کو چرا کر کے جب میں واپس گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا, میرا دستور یہ تھا کہ میں بکری کا دودھ جب میں دودھتا تھا نکالتا تھا سب سے پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں اپنے اہل و عیال کو, بال بچوں کو وہ دودھ دیتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کسی چیز کی تلاش میں گیا اور رات دیر ہو گئی. جب میں واپس آیا, آنے کے بعد والدین سو چکے تھے لیکن پھر بھی میں نے بکری کا دودھ نکالا. بکری کو دہنے کے بعد میں جب والدین کی خدمت میں پہنچا ہے دیکھا ہے دونوں والدین سو چکے ہیں, لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو اٹھاؤں, اپنے والدین کو جگاؤں. میں نے نہیں جگایا اور میں یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بال بچوں کو دودھ پلاؤں. میں نے یہ گوارا نہیں کیا. میں انتظار میں دودھ کا پیالہ لیا. پیالہ لینے کے بعد والدین کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا. یہ اٹھیں گے میں دودھ کا پیالہ پیش کروں گا, یہ دودھ کا گلاس پیش کروں گا. لیکن ہوا یہ وہ رات بھر سوتے رہے, میں رات بھر کھڑا رہا. جب وہ صبح اٹھے ہیں میں دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے. چنانچہ پھر وہ دونوں نے دودھ کو پیا ہے. رب العالمین اگر آپ کو یہ عمل آپ کے رضا کے لیے کیا تھا, آپ کے اخلاص کے لیے کیا تھا, اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو آپ مجھے اس غار سے نکال دیجئے. چنانچہ وہ چٹان ہلکا سا گھسک گیا ہے اور لیکن پھر بھی وہاں سے نکلنا مشکل تھا. وہ چٹان ہلکی سی گھسک گئی, وہ پتھر ہلکا سا وہاں سے ہٹ گیا. ایک اور نے کہا رب العالمین آپ جانتے ہیں میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو آج جو موضوع ہے کہ میرا دل اس پر آ گیا تھا. میں نے اپنی چچی کی بیٹی کو دل اپنا دے بیٹھا تھا. مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی لیکن میں نے اس سے کہا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی. میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا
لیکن وہ میری چچی کی بیٹی نے منع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بھوک مری نے، قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا میں تجھے پیسہ دوں گا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے میں اپنی نفسانی خواہش کو تجھ سے پورا کروں گا۔ لیکن وہ مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے 120 دینار اسے دیا، اور جب دینے کے بعد انسان جس طریقے سے خواہشات نفس کو پورا کرتا ہے، اپنی تکمیل کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جب وہ اس طریقے سے اس پر قابو پا گیا، قریب تھا اس سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا، وہ لڑکی کہنے لگی او ظالم خدا سے ڈر، یہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک جملہ تھا، اس نے کہا، اس وہاں سے وہ ہٹ گیا اور وہ غلط کام نہیں کیا۔ چنانچہ اس نے کہا مجھے اس سے محبت تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود بھی میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نے سونے کے 120 دینار بھی دیے ہیں، سب کچھ دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ گناہ کا کام نہیں کیا۔ رب العالمین اگر آپ کو یہ عمل پسند ہے، اگر آپ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ مجھے جو ہے اس چٹان اس گال سے نکال دیجئے۔ وہ چٹان وہ ہلکی سی اور سرک گئی، وہ پتھر ہلکا سا وہاں سے اور کھسک گیا، لیکن پھر بھی نکلنا مشکل تھا۔ ایک اور نے یہ کہا رب العالمین آپ کو پتا ہے میرے یہاں مزدور لوگ کام کرتے تھے، تمام مزدوروں کی مزدوری میں نے دے دی۔ ایک شخص سے ناراض ہو کر کے چلا گیا، مزدوری وہ نہیں لی، وہ چلا گیا، اس کی مزدوری سے میں نے بکری خریدی، میں نے گائے خریدا، میں نے تمام چیزوں کو خرید کر کے ایک بہت سارا ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا میری مزدوری دو، میں نے کہا یہ تمام گائے بکری یہ تمام کے تمام تمہارے ہیں۔ اس مزدور نے کہا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو کہ میری مزدوری دو، میرا ایک دن کی مزدوری ہے وہ تم مجھے دو۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے تمہارے پیسہ سے تمہاری اجرت سے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ وہ تمام کے تمام مال لے کر کے، بکری کو لے کر کے، اونٹوں کو لے کر کے، تمام مالوں کو لے کر کے وہ چلا گیا۔ فرمایا رب العالمین اگر یہ کام آپ کی رضا کے لیے میں کیا تھا، آپ مجھے جو ہے اس گار سے نکال دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے گار سے وہ پتھر کو ہٹا دیا، اور تینوں کو تینوں صحیح سالم گار سے نکل گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے اس آدمی نے زنا کاری سے اپنے آپ کو بچایا تھا، رب نے پتھر کو ہٹا دیا۔ اگر آج بھی امت مسلمہ پاک دانی کو اختیار کرے گی، آج بھی امت مسلمہ زنا کاری سے توبہ کرے گی، اگر آج بھی امت مسلمہ ان خرافات کو چھوڑے گی، کیا رب العالمین کے طرف سے انعام نہیں ملے گا؟ کیا رب العالمین کے طرف سے ہمیں بھلائیاں نہیں ملے گی؟ کیا رب العالمین کے طرف سے گھروں میں سکون نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، واقعات بہت بھی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کے پر دعوت دینے والی کون ہے؟ بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز مصر ہے، زنا کاری کے لیے بلا رہی ہے، اور وقت کا پیغمبر ہے۔ حسن و جمال کا کہنا کیا ہے؟ تمام کائنات کے اندر حضرت یوسف سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے، جب ان کو اپنے طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تمام دروازے بند ہیں، تمام کنڈیاں بند ہیں، لیکن وہ چاہتی یہ ہے مجھ سے غلط کام کرے۔ حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، اللہ کی پناہ میں کیسے اس زنا کاری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں کیسے حرام کاری کر سکتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے بھاگے ہیں، تمام دروازے بند ہیں، وہاں پر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف دوڑے ہیں، رب نے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ پتہ یہ چلا جب تمام دروازے بند ہو، اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس دروازے وہ دروازہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ دوڑنا میرا کام ہے، چلنا میرا کام ہے، دروازوں کو کھولنا رب العالمین کا کام ہے۔ وہاں کوئی بھی کھلنے کا اسباب نہیں تھے، حضرت یوسف دوڑتے گئے، تمام دروازے کھلتے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامنی اختیار کی ہے، زنا کاری سے اپنے آپ کو بچایا ہے، رب نے مصر کا بادشاہ بنایا ہے۔ تو آج سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے، اور یہ سبق یہ ہے اپنے آپ کو اپنے گھرانے
زمانے کو، تمام لوگوں کو ان جیسی بیماری سے، ان جیسے خرافات سے بچائیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ انسان اس گناہ کے اندر ملوث ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اس گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، رب چہرے کی نور کو کھینچ لیتا ہے، رب رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، رب العالمین گھر کے اندر سکون کو چھین لیتا ہے، رب العالمین وہاں پھر سخت قسم کے حساب لینے والا ہے، رب العالمین اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتا ہے جو آدمی زناکاری کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی تمام لوگوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں آپ بھی سنیے، چاہے کالجوں میں پڑھنے والے ہیں آپ بھی سنیے، چاہے کہیں بھی پڑھنے والے ہیں، چاہے نوجوان ہیں آپ بھی سنیے، چاہے ادھے عمر کے ہیں آپ بھی سنیے، چاہے نوجوان مرد ہیں آپ بھی سنیے، اگر پردہ نشین ماں بہنیں سن رہی ہے آپ بھی سنیں، اگر اس کام کے اندر ایک مرتبہ اپنے منہ مارا ہے رب العالمین پھر آپ کو ہدایت نہیں دے گا، رب العالمین اپنے جو ہے اپنی حفاظت کو چھین لے گا، رب العالمین نور کو چھین لے گا۔ اس لیے خدا را اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور اگر گناہ بھی ہوا ہے توبہ کر دیجئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔